آمین آمین۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ خداوند کا پیار ہی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اگر ہم اس پر ایمان لانے کے باوجود بھی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ ہر روز خدا کا کلام سنتے ہیں تو پھر ہر روز خدا کے کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پریکٹس کریں۔ خدا کے کلام پر عمل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو اکثریت میں لوگ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ہر روز پریکٹس کریں گے، پھر ان چیزوں کو آپ اپنی عادت بنائیں گے، پھر جا کر وہ چیزیں عمل میں آئیں گی۔ جب تک یہ چیزیں آپ کی عادت میں نہیں آ جاتی تب تک آپ ان کو کر نہیں سکتے۔ یہ بہت مشکل راہ ہے، یہ کانٹوں کی شاہراہ ہے، سکڑا راستہ ہے، اس میں سے گزرنے والے تھوڑے ہیں۔ آمین۔ تو کل ہم کیا دیکھ رہے تھے، کیا سیکھ رہے تھے؟ کل ہم نے سیکھا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کل ہم نے سیکھا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کل ہم نے سیکھا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آمین۔ تو آج ہم دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں، راست بازی کے سبب سے۔ پالوس کہتا ہے اعمال کی کتاب میں کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کا راستہ ریلیکس نہیں ہے، یہ بہت اوکھا ہے راستہ ہے۔ یہاں جانے کا شوق تو سب کو ہے لیکن یہ راستہ مشکل بہت ہے، مشکل ترین راستہ ہے۔ عام بندہ سے گیت گانا، ناچنا، ہنسنا، کھیلنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سیریس ہو کے جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بورنگ راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ دنیا کے معاملات سے جدا ہو جاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ہر انجوائمنٹ سے کٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں جب خداوند میں نہیں تھا تو میرے سینکڑوں دوست تھے اور لوگ خود مجھ سے دوستی کرتے تھے اور دوستی کرنا پسند کرتے تھے، لیکن جب میں خداوند کی طرف آ گیا جو اپنے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اس راہ میں دوست بنتے نہیں ہیں بلکہ جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی کٹ جاتے ہیں، اور اگر آپ کے دوست بن رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ غلط جگہ۔ اگر لوگ آپ سے دوستی کرنے کی چاہ کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ غلط جگہ۔ اگر جاتے جاتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں راہ میں۔ دیکھا ہے زنا کرنے والیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا سے دوستی کرنا خدا سے دشمنی کرنا؟ جو اپنے آپ کو دنیا کا دوست بناتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن سمجھے، کیونکہ دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی۔ راست باز بندے کے دوست نہیں بنتے۔ جو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، خدا کی طرف لگ جاتا ہے، راغب ہو جاتا ہے خدا کی طرف، اس سے اس کی دوستیاں کیا، اس کے تو رشتے کٹ جاتے ہیں یار۔ اس کے تو ماں باپ بہن بھائی اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یار کیسے بن جاتے ہیں اسے۔ ضرور ہے کہ اب بہت سی مصیبتیں سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اور تموتھیوس دوسرے باب میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی بسر، جتنے کوئی بھی ہو، سارے نہیں گزار نہیں سکتے، سارے جتنے
مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ دینداری کے ساتھ زندگی جو ہے وہ دنیا سے الگ زندگی ہے۔ لوگ اس زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح چاہتے تھے کہ آپ چلو، آپ اس طرح چلتے نہیں، آپ ان کے مطابق چال نہیں چلتے، اس لیے وہ آپ کے دشمن بن جاتے۔ پھر یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے اور تم دنیا کے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں دنیا سے چن کر الگ کر لیا، اس لیے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ اور پھر عداوت کے لیے لکھا ہے کہ اگر آپ چوری کر کے، بدکاری کر کے، اوروں کے کام میں دخل اندازی دے کر دکھ اٹھاتے ہو تو کیا بڑا کرتے ہو، لیکن اگر راست باز ہونے کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہو تو جلال کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ اگر خدا کی وجہ سے، یسوع مسیح کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہو تو جلال کا روح تم پر کیا کرتا ہے؟ سایہ کرتا ہے۔ اگر دوسروں کے معاملات میں جا کر آپ دکھ اٹھاتے ہو، غلط کام کر کے آپ دکھ اٹھاتے ہو، تو وہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ملتی ہے، وہ خدا کے لیے نہیں۔ دکھ اٹھانے کا، راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ راست بازی کی وجہ سے لوگ آپ سے کٹ جائیں۔ ایک دکھ اٹھانے کا طریقہ یہ، لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں لیکن آپ جس طرح وہ کریں اس طرح جواب نہ دیں، آپ سہ جائیں۔ زیادتی کو سہ جانا بھی راست بازی کی خاطر دکھ اٹھانا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی، ناحق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کام آپ نے کیا نہیں ہے اس کا نام لے کر آپ پر الزام لگایا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے، اور آپ کو ذلیل کرنے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے رپلائی نہ کریں، چپ ہو جائیں، برداشت کر جائیں، کوئی بات نہیں۔ اور میں بتا رہا تھا جو برداشت کر جاتا ہے سمجھ لو کہ اس نے اپنا کیس اوپر کی عدالت میں ڈال دیا، خدا مند تو دیکھ۔ اور جو آپ کے غلط کرنے پر، آپ کی زیادتی کرنے پر چپ ہو گیا نا، سمجھ لو وہ بندہ بڑا ڈینجرس ہے آپ کے۔ اس نے اپنی عدالت اوپر والے کے کیس دے دیا، اوپر والی عدالت میں کیس دے دیا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ ستایا جانا بہت ضروری ہے، ناحق ذلیل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ناحق ذلیل ہوں گے، جب آپ ستائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلام میں لکھا کہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ اپنے پرائے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم برداشت کر جاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم آگے سے جواب نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا منہ بند کر دیا۔ دراصل منہ بند نہیں کیا، ہم ان کے رویوں کے مطابق انہیں جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم خدا ان کے لوگ ہیں، اور لکھا مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ خدا کے بندے کو حلیم اور فروتنا چاہیے، اور حلیم اور فروتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضلالت سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ شریف بندے کو یہاں کوئی نہیں جینے دیتا۔ آپ جتنے راست باز بننے کی کوشش کریں گے اتنا لوگ آپ کو ذلیل کریں گے۔ جتنے زیادہ آپ سنجیدہ ہوں گے لوگ اتنے زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، لیکن آپ کو زیادتی سہنی۔ زیادتی سہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کیس کو خداوند کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کرتے۔ کلام میں لکھا ہے شریر کا مقابلہ نہ کرو۔ دنا آدمی مصیبت کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور احمق بڑا چلا جاتا اور نقصان اٹھاتا ہے۔ ہمیں کلام نے اویئر کیا ہے، ہمیں کلام نے سکھایا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کرنا، شریروں کا مقابلہ نہیں کرنا۔ جو اور دیکھیں، جو تیرے ایک منہ پہ تھپڑ مارے دوسرا اس کی طرف پھیر دے، جو تیرے ایک منہ پہ تھپڑ مارے دوسرا اس کی طرف پھیر دے۔
یہ مسیحی تعلیم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسیحی بھی کہلاتے ہیں، بدلہ بھی لیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تیرا غصہ جانا چاہیے۔ ہمارا غصہ کب تک رہتا ہے؟ عمریں بیت جاتی، ہمارے اندر سے غصہ اور نفرت ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی بات کرو صلح کی، جب بھی بات کرو انسانیت کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے 10 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا۔ سوری کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ایک مرغی لو، مرغی کے پار بکھیر دو پوری روڈ کے اوپر، اور اس کے بعد ایک پادری کہنے لگا ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کلیسیا میری بےعزتی کی۔ اس کے بعد وہ شام کو میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، سوری کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ پادری کہنے لگا تو جا ایک مرغی لے اور اپنے گھر سے مرغی کا ایک پر توڑ کے بکھیرتے آنا، اڑاتے آنا، پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے مرغی لی، ایک پر توڑ کے پھیلاتا آیا روڈ کے اوپر، اور پادری صاحب کے پاس آیا، سارے پر بھی ختم ہو گئے، اور وہ پادری صاحب کے پاس پہنچ گیا، پر سب سارے پر اڑا دی۔ پادری کہنے لگا جا کے سارے پر اکٹھے کر کے لے آ تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا وہ پر میں کہاں سے لاؤں گا، وہ تو اڑ گئے ہوا سے۔ اس نے کہا ایسے ہی تو نے جو میری انسلٹ کی ساری کلیسیا کے سامنے، وہ تو سارے میری بےعزتی پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی، اب تو کمرے میں آ کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میری تو عزت خراب ہو گئی۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دنیاوی رسمیں، دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی باتیں ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا قصور کرے تو اسے 7 کے 70 بار معاف کر۔ تیری بے عزتی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، تو راست باز ہے، تیری بے عزتی ہونا واجب ہے، تیری بے عزتی ہوگی تو آسمان پر تیرا اجر بڑھے گا۔ ایک اور بات 11ویں آیت میں لکھا ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو۔ تمہارے بارے میں لوگ غلط باتیں کریں گے، جو باتیں تمہاری رسپیکٹ کو خراب کریں گی، جو باتیں تمہاری پرسنالٹی کو خراب کریں گی، کہہ رہا تم مبارک ہو۔ تم جب لوگ تمہیں غلط کہیں گے، جب لوگ تمہیں ناحق ستائیں گے، لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو۔ ایک پادری اور کسی نے کیا کہ کلام میں لکھا تو ایک طرف تماچا مارا، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ پادری نے، اس بندے نے پادری کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، پادری نے اینٹ پھاڑ کے سر چ مار کے سر پھاڑتا۔ تو اس نے کہا تو نے تو کلام کے خلاف کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دے۔ اب تو خدا کا بندہ ہے، تو راست باز ہے، تو نجات یافتہ ہے، تیرا موسیٰ کے ساتھ اور تیرا اس شریعت کے ساتھ کیا واسطہ جو انتقامی شریعت ہے؟ تیرا تو اس فضل کے ساتھ واسطہ ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی۔ آمین۔ تیرا تو اس فضل کے ساتھ واسطہ ہے جہاں تیرا بدلہ۔ کلام میں لکھا رومیو خط میں، آئے بھائیو اپنا انتقام نہ لو، آئے بھائیو اپنا انتقام نہ لو، اپنا بدلہ نہ لو، بلکہ غضب کو موقع دو۔ اگر تیرا دشمن بھوکا تو اسے روٹی کھلا، پیاسا تو اسے پانی پلا، ننگا تو اسے کپڑا پہنا، آوارہ ہے تو اسے گھر میں لا۔ اس طرح کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دے گا۔ اور انتقام لینا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے۔ جب بدلہ لینا ہمارا کام ہی نہیں ہے تو ہمارے دل میں اتنی بے ایمانیاں کیوں رہتی ہیں پھر لوگوں کے لیے؟ ہم دل میں کیوں اتنی کڑواہٹ رکھتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں انتقام کیسے آ جاتا ہے؟ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن جب تم راست بازی کے سبب سے ستائے جاؤ، اس دن جب لوگ تم پر جھوٹے الزام لگائیں، اس دن جب لوگ آپ کے بارے میں بری بری باتیں کہیں، لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں جس سے آپ کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، تو اس دن کیا کرنا؟ 12ویں آیت میں لکھا ہے خوشی کر۔
کیا کرنا؟ جب کوئی ہمارے بارے میں آگے بات کرتا نا، فلانے بندے تیرے خلاف گل کی تھی، تو خوشی مشی کوئی نہیں ہوتی، اندر سے غضب نکلتا ہے، اے کس طرح سے اس کی یہ جرت کہ میرے خلاف بات کرے. یار آپ نے کیا نہیں ہے لیکن آپ پہ الزام لگا رہا ہے. آپ اس الزام والی بات بتانے والے کو اس کے خلاف کوئی بات نہ بتاؤ، اس کی برائی نہ بتاؤ، بلکہ کہو خداوند اسے برکت دے، خداوند اسے برکت. ایک بندہ آیا کسی بندے کے پاس اور اس کو کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ بڑا راست باز آدمی ہے وہ، اور وہ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، مطلب تیری ایپ جوئی کر رہا تھا. تو اس نے کہا اگر وہ میری ایپ جوئی کر رہا ہے پھر وہ راست باز کیسے ہو؟ راست باز بندے کا کیا کام ہے کسی کی ایپ جوئی کرے؟ جو ایپ جوئی کرتا ہے وہ راست باز ہی نہیں ہو سکتا. اور جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ بھی راست باز نہیں ہو سکتا. جب لوگ تمہیں ستائیں، تمہیں ذلیل کریں، تمہیں بدنام کریں، تمہاری عزت کے خلاف باتیں کریں، تو کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے آئے تھے اسی طرح سے. جب لوگ ناحق تمہیں ستائیں گے، ناحق کی بات ہے، تیری حرکتوں کی وجہ سے نہیں. جب تو غلط کام کرے گا تو ذلیل کریں گے لوگ اور تو ذلیل ہوگا، لیکن تو غلط کچھ نہ کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو الزام لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور اچانک سے بندہ آتا ہے وہ الزام لگا جاتا ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں، سوچتے رہ جاتے ہیں یار یہ بات بنائی کیسے گئی؟ میرے تو قابو خیال میں بھی یہ بات نہیں. لیکن الزام لگانے والے بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ابلیس رہتا ہے. وہ ابلیس کے اعلیٰ کار ہے، ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے. اس لیے ابلیس انہیں بڑی بڑی گہری پلاننگ دیتا ہے کہ کس طرح بندے کو برباد کرنا ہے، کس طرح اسے ڈسٹروائے کرنا ہے، کس طرح اس کے رسپیکٹ کو خراب کر کے ذلیل کرنا اسے. یہ ابلیس پلاننگ کر کے دیتا ہے اسے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہلا کر رکھ دیتے ہیں. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، یار یہ عمران نے کہا، ہاں سوچتے پتہ کس لیے ہیں، پریشان کس لیے جاتے ہیں، یار عمران ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور واقعی عمران نہیں کہہ سکتا. عمران کے اندر جو آتا ہے نا وہ میرے خلاف بکواس کرتا ہے، کیونکہ اس کو مجھ سے نفرت، اس نے اپنے بندے تیار کیے ہوئے ہیں. ہم جب ابلیس کے لوگوں کو توڑ کے یسوع کے پاس لانا چاہتے ہیں تو سیم پریکٹس ابلیس کر رہا ہے، وہ یسوع کے لوگوں کو توڑ کے اپنے پاس لے کے جا رہا ہے. جس طرح یسوع کے بندے شیطان کے لوگوں کو توڑ کے یسوع کے پاس لاتے ہیں، اسی طرح شیطان کے لوگ مسیح کے بندوں کو توڑ کے شیطان کے پاس لے کے جاتے ہیں. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر خدا کے شیطان کے خادم بھی خدا کے خادموں کا روپ دھار لیتے ہیں تو کچھ عجب نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی نورانی فرشتوں کا روپ دھار لیتا ہے. وہ خادم خدا کے اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں، بڑا بڑا کلام پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے ریفرنس دیتے ہیں، لیکن وہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ آپ کے رسپیکٹ کو خراب کرتے ہیں، آپ کی کلیسیا کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ممبر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ایمانداروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ایماندار کو، کسی ساتھی کو کسی سے جدا کرنے کا طریقہ یہی الزام لگاؤ، الزام لگاؤ. بادشاہ جا رہا تھا اپنے رتھ پہ بیٹھا، تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک مزدور ہے، وہ نیچے سے اینٹ پکڑتا اور تیسری منزل پر پھینکتا ہے، اور اوپر بندہ کھڑا وہ پکڑ لیتا ہے. وہ کتنی دیر دیکھتا رہا، اس میں سینکڑوں اینٹیں ایسے پھینکتا تھا، تیسری منزل پہ چلی جاتی تھی، وہ اوپر سے کیچ کر لیتا. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یار یہ اتنا اسٹیمنا اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟
وزیر نے کہا یار چھوڑ تو، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ مزدور لوگ ہیں، ان کا کوئی کام دھندہ ہے نہیں، یہ صرف یہ مزدوری کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اتنا سٹیمنا، اتنی طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی، پتہ کر۔ وزیر کیا جی حساب لگایا، پتہ کرا جی اس کی ایک بیوی ہے، 2 بچے، اور ایک گھر میں بڑے خوشحال ہیں، محنت مزدوری سے جو 2-4 پیسے کماتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ۔ تو اب کیا کریں؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس بادشاہ کو بھی ثابت کرنا ہے۔ جا کے اس نے بادشاہ کو بتا دیا بھائی اس کی آپس میں میاں بیوی کا بڑا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، اور بڑے خوش ہیں یہ اپنے گھر کے اندر، اور وہ جو شادمانی اور خوشی ہے نا، وہ جو یگانگیت ہے، وہ اس بندے کی طاقت ہے۔ اس نے کہا اس کی طاقت کام کر کے دکھاؤ، کیسے کام ہوگی۔ وزیر نے کو بندے بھیجے، اور اس بندے نے جا کے اس کی بیوی کے کان میں ایک بات کہہ دی۔ وہ بات یہ کہہ دی کہ تجھے پتہ ہے تیرا جو شوہر ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بعد کسی اور کے ساتھ تعلقات۔ اس بیوی نے سن لیا، حالانکہ اسے پتہ بھی ہماری آپس میں اتنی سیٹنگ ہے، میں کیوں کسی کی باتوں میں آؤں، لیکن وہ بات اس کے دماغ میں آ گئی۔ بس شیطان دماغ میں بات ڈالتا ہے، باقی بندہ خود ہی سب کچھ کر لیتا ہے۔ وہ گھر پہ آیا، وہ تو حسب معمول بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کے جاتے، بیوی نے پانی گرم رکھا ہوگا، کپڑے استری ہوں گے، کھانا بنا ہوا ہوگا، جا کے نہاتے کھانا کھا جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ آگے گھر گیا تو نہ کوئی پانی شانی گرم، نہ کوئی کپڑے شپڑے استری۔ تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، موڈ ہی نہیں سیٹ ہو رہا۔ اس نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، شاید طبیعت صحیح نہیں ہے، چلو گزر گیا دن۔ اگلے دن وہ پھر جب شام کو آیا، اس کی حالت اس سے بھی زیادہ غیر ہو گئی۔ کل صبح جانے لگا، وہ تو ناشتہ نہیں بنایا، اس نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں، ایسے جا۔ وہ بندہ ٹینشن میں آ گیا کہ یار کیا ہوا کیا اس عورت کو۔ تیسری رات، چوتھی، ہفتہ، 15 دن گزر گئے، وہ جب جیسے جیسے گھر آئے تو گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ عورت کوئی بات نہیں طریقے کے ساتھ کر رہی، بڑا پریشان ہو گیا۔ 10 دن، مہینہ گزرا، اس کے بعد اس اپنی بیوی سے پوچھتا ہے تجھے ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ بات بھی نہیں بتاتی، نہیں بس ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ سے خوش تھے، میں اپنی جگہ سے خوش۔ وہ پریشان کہ میں تو سردن اٹھا سوڑتا رہی نا کہ کتنے میں خوش ہو گیا، میں تو گھر آ کے خوش ہوتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اس بات کرنے والے نے ایسا کیڑا ڈال دیا اس کے دماغ کے اندر کہ اب اسے اپنے بندے سے بھی الرجی ہو گئی، نفرت ہو گئی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اور اس بندے کو پتا بھی نہیں کہ میں ٹھیک نہیں، اسے پتا بھی نہیں کہ میں ٹھیک نہیں، لیکن اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ پھر بادشاہ وہاں سے گزر رہا تو وہ بندہ اینٹ پھینک رہا ہے، لیکن اینٹ جو ہے وہ پہلی منزل سے اوپر نہیں جا رہی اس سے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ نے کہا یہ اس کو کیا ہو گیا؟ وزیر نے کہا تیری کی تھی، تو نے کہا تھا اس کی بیوی کے اندر شک ڈالو، ہم نے شک ڈال دیا ہے، اور بیوی کے جو تلخ رویے ہیں ان رویوں نے اس بندے کو مار دیا۔ یہ جو اس کا بیڑا گرک ہو رہا ہے نا، یہ صرف بیوی کے رویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ کیا ہو گیا، کوئی طاقت کم نہیں ہوئی، وہ سیم باڈی ہے، وہی بندہ ہے، لیکن اس کی بیوی کے رویوں نے اسے برباد کر دیا۔ یاد رکھنا جب بات دماغ میں آ جاتی ہے نا تو وہ بات پھر تعلق خراب کر دیتی۔ شیطان بڑا سیانا ہے، شیطان کے اعلیٰ کار لوگ آپ کو ڈسٹرائے کریں گے، لیکن کلام خدا ہمیں تقویت دیتا ہے کہ جب لوگ تمہیں ناحق ستائیں، اور تمہارے خلاف بری باتیں کہیں، اور ناحق تمہیں لام تان کریں، خوشی الٹا کرنا ہے آپ نے۔ لوگ آپ پر الزام لگائیں، آپ نے خوشی منانی۔ اور پھر بتی کے انجیل میں لکھا ہے کہ افسوس تم پر جب لوگ تم کو بھلا کہیں، جب لوگ آپ کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائے، سمجھو آپ خراب ہو گئے۔ اور جب لوگ آپ کو برا کہیں تو آپ مبارک ہو، اس وقت کیا کرنا؟
لیکن ہمیں بیماری ہے تعریفیں کرنے کی. یار تعریفیں تو ساری پادری شہزاد کی ہوتی رہتی. میں نے دیکھا ہے اسٹیج کے اوپر 20 پادری بیٹھے ہوئے ہیں، میسیج میرا ہے، وہ کنونشن ہی میری ہے، میں وہاں کا گیسٹ اسپیکر ہوں. میں نے میسیج دیا، اس کے بعد بیماروں کو بلایا، میں نے کہا سب مل کر دعا کریں گے. پادری دعا ہی نہیں کر رہے، اوپر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میں نے ان کانوں سے سنا وہ پادری پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یار ہم جتنی بھی دعا کریں گے اگر کوئی معجزہ ہوا تو نام تو شہزاد کا لگے گا، یعنی بلے بلے تو شہزاد بھی ہو جانی. میں نے ان کانوں سے سنا کہ اگر ہم دعا کریں گے تو عزت ساری شہزاد کے نام کو مل جائے گی، کیونکہ کنونشن اس کی ہے، اسپیکر ہے. ایسے بدعتی اور ایسے کم ظرف لوگ اگر سٹیج پر آپ کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں تو کیسے کام ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے ایسے لوگوں کو سٹیج سے اتار کے نیچے رکھو. اس لیے میں سٹیج پہ ہر کسی کو نہیں چڑھنے دیتا. یہ سٹیج ایک تخت ہے جہاں خدا کی حضوری لگتی ہے. یہاں پر ناپاک لوگوں کا کوئی کام نہیں، مردہ ضمیر لوگوں کا کوئی کام نہیں، ناپاک سوچوں والے بندے کا کوئی کام نہیں، تعصب پرست بندے کا کوئی کام نہیں یہاں پر، ورنہ آپ کی برکت بھی ختم ہو جائے گی. یہ جو ناپاک لوگ ہیں، جن کی سوچیں ناپاک ہیں، تعصب والے لوگ، یہ آپ کو برباد کرتے ہیں. لیکن کلام خدا فرماتا ہے کہ جب آپ کے خلاف لوگ باتیں کریں تو آپ نے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا ہے، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر ہوگا. لوگ برا کہہ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں. لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ شادمان ہو رہے ہیں. ٹوٹلی آپ الٹا ریئیکٹ کر رہے ہیں. بجائے بدلہ لینے کے خوشیاں منا رہے. خیر ہے یار، کوئی بات نہیں، خدا اسے برکت دے. اب سننے والا اس کی تجھے سنا کے گیا ہے، جا کے تیری اس کو سنائے گا یار میں نے بتایا، وہ تو کہہ رہا خدا اسے برکت. مطلب اس کے دل میں جو تعصب ہے، اس تعصب کو آگ لگے گی، یار یہ کیسا بندہ، میں اس کے خلاف اتنا بکواس کرتا ہوں اور وہ پھر بھی مجھے بلیس کر رہا ہے. اسے بتاؤ یار ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمارے اندر سے برکت ہی نکلتی ہے. پالوس کہتا ہے برکت دو، بلیس کرو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. برکت دو اور لعنت نہ کرو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہو. تمہارے اندر ہی برکت ہے، لعنت کیسے نکلے گی تمہارے اندر سے؟ جو کچھ اندر بھرا ہے وہی نکلتا ہے. اگر اندر لعنت ہے تو لعنت نکلے گی، اگر اندر برائی ہے تو برائی نکلے گی، اندر تعصب ہے تو تعصب کی باتیں نکلیں گی. جب لوگ تمہارے خلاف ناحق باتیں کریں تو تم نے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کرنا میں نے منہ ٹکراؤ، یہ نہیں کرنا میں نے ثبوت دو. او یار خیر ہے، ٹھیک ہے، کرنے دو، خدا اسے برکت، تاکہ وہ اور باتیں کرے میرے خلاف. ہر انسان اپنے انجام کو خود پہنچ جاتا ہے. یہودا اسکریوتی کے بارے میں یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ چندے کی ٹوکری سے پیسے چراتا ہے، لیکن یسوع نے اسے بتایا نہیں کہ تو چور ہے، باز آ جا ہلاک ہو جائے گا، نہیں بتایا. اینڈ یہودا اسکریوتی خود ہی اپنے انجام کو پہنچا. یہ جو چوری کھاتے ہیں نا، یہ کھانے سے باز نہیں آتے. یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کسی اوکھے وقت میں نکلنا ہوتا ہے، جو کسی مصیبت میں نکلنا ہوتا ہے، وہ یہ لوگ چوری کر کے کھا جاتے ہیں. آپ کا اوکھا وقت یہ چوری کر کے کھا جاتے ہیں، اور وہ اوکھا وقت آپ پر نہیں آتا، ان پر ہی آتا ہے. تو پھر کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ ایسے تعصب پرست چوروں کو کھانا چاہیے آپ کا مال، تاکہ وہ چوری کر کے کھاتے رہیں. جو برا وقت تیرے اوپر آنا ہے وہ برا وقت ان پہ آئے گا، کیونکہ برے وقت کا جتنا حصہ تھا وہ کھا گئے چوری کر کے. اور تو کیا کرے گا؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر پڑا ہے. کیونکہ تمہارے ساتھ تعصب کرنے والے، تمہارے خلاف ناحق باتیں کرنے والے، تم کو ان نبیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جن کو آنے والی پرانی قوموں نے ستایا اور ذلیل کیا تھا. تم اس اجر میں شریک ہو جاتے.